السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سے ان کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف وکیل ہیں، قانون دان ہیں، سید تحسین علمدار حسین شاہ۔ ان سے ہم آج عاشورہ محرم کی 7ویں کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ 7ویں کے دن واقع کربلا میں جو ہے 7ویں محرم کو کیا ہوا تھا، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں اس حوالے سے آج جلوس نکالے جا رہے ہیں جس میں ذوالجناح کا جلوس بھی ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بتائیں گے اس کی تفصیلات۔ بہت شکریہ علمدار صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ 7ویں محرم الحرام کو میدان کربلا میں کیا واقعات پیش آئے، پھر آگے اس کی روشنی میں چلیں۔ شکریہ ترابی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ایک بہت بڑی بات 7 محرم کے واقعات کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہوا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم کو آ گئے تھے۔ زمین خرید کی، انہوں نے دریا کے ساتھ اپنے خیمے لگائے، لیکن اس وقت کے یزید کے جو فوجی تھے، کمانڈر تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ دریا سے خیمے دور لے جائیں کہ ابن زیاد اس کے گورنر کا حکم ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیام دریا سے دور لے گئے۔ اس کے بعد فوجیں آتی رہیں کربلا میں، دن گزرتے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند گنے چنے ساتھیوں، جن میں حبیب ابن مظاہر وغیرہ شامل ہیں، ان کو کربلا بلایا۔ اس دوران 7 محرم کا دن آیا۔ 7 محرم کو شمر نے ابن زیاد گورنر کوفہ کے حکم سے دریائے فرات جو ساتھ بہتا تھا، جسے نہر القمہ بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر فوجیوں کے پہرے بٹھا دیے اور سختی سے وہاں پہ کسی کو منع کر دیا کہ یہاں سے آل رسول پانی نہ لے سکیں۔ گویا آج سے آل رسول پر پیاس شروع ہو گئی۔ ہماری تاریخ کے مطابق ترابی صاحب یہ 10 ہاڑ کا دن تھا، 10 محرم، یا پنجاب کی کچھ تاریخیں اور ہندوستان کی تاریخوں کے مطابق 18 جیٹھ ملتا ہے۔ یہ دونوں انتہائی گرم ترین مہینے ہوتے ہیں۔ ان مہینوں میں ریگستان میں بغیر کسی پانی کے رہنا ناممکن تھا۔ تو آج چونکہ پانی بند ہوا تھا اور امام حسین علیہ السلام کا قمر بنی ہاشم بھائی جناب عباس، جو کہ سقائے سکینہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی وفا کو یاد کرنے کے لیے کربلا میں بھی اور تمام دنیا میں 7 محرم کا دن منایا جاتا ہے۔ آج ان کی شہادت پڑھی جاتی ہے تمام امام بارگاہوں میں۔ اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے تعزیہ، شبیہ تعزیہ یا شبیہ روزہ باہر نکالی گئیں، یہ جناب عباس علمدار کے روزے ہوتے ہیں۔ آج کے دن بھی ذوالجناح بھی بنائی جاتی ہے ان کی۔ یہ آج کے دن کے کچھ حالات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں ترابی صاحب بتاؤں گا، ذوالجناح امام علی مقام علیہ السلام کے گھوڑے کو کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے، ان کی یاد میں، جس کے بارے میں مختلف تاریخ ملتی ہیں۔ کبھی آتا ہے کہ ذوالجناح کے اوپر مولا حسین بادشاہ سوار تھے 10 محرم کو، کچھ تاریخوں میں دلدل جو کہ رسول پاک سے ترکے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس پہ سوار تھے، کچھ میں مرتجز ملتا ہے۔ لیکن 7 محرم کو جو شبیہ ذوالجناح بنائی جاتی ہے، وہ جناب ابو الفضل العباس کے گھوڑے اشل کی یاد میں بنائی جاتی ہے۔ جناب عباس جب شہید ہوئے تو آپ اشل نامی گھوڑے پر سوار تھے، اور یہ ایک قداور اور بہت خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس کے اوپر جب آپ دریا کے کنارے پہنچے، آپ نے پانی نہیں پیا، آپ بھی پیاسے تھے 3 دن کے، لیکن آپ نے جب چاہا کہ آپ کا گھوڑا، آپ کا رہوار پانی پیے، تو رہوار نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا کہ میرے آقا پیاسے ہوں اور میں پانی پیوں۔ تو اسی کی یاد میں آج ہر جگہ جلوس حضرت عباس علمدار جو نکالے جاتے ہیں، ان میں مشق، علم اور ذوالجناح یہ ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ذوالجناح کی کیا تاریخ ہے، کب سے شروع ہوا؟ یہ ڈیرہ اسماعیل خان جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ 1830 میں آباد کیا گیا۔ 1829 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس سے ڈیرہ اسماعیل خان ڈوب گیا۔ پھر یہ آبادی دریا کے اس سائڈ پہ، قبلے کی سائڈ پہ، مغربی سائڈ پہ آباد ہوئی۔ یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان آباد کیا گیا، اگرچہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے نام سے جگہ مشہور نہیں تھی، لیکن چونکہ تمام لوگ ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے تھے، انہوں نے یہاں بھی ڈیرہ اسماعیل خان نام رکھا۔ یہاں پہ ہی انہوں نے عزاداری کے لیے امام بارگاہ، یہ جو امام حسین علیہ السلام ہے، یہ مرکزی اور پہلی امام بارگاہ ہے جو یہاں پہ بنائی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذوالجناح کی جو تاریخ ملتی ہے، یہ تاریخی حوالوں سے ذوالجناح کا واقعہ ہماری پرانی تاریخ میں 2 جگہوں پہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام تھلہ بمو شاہ سے ذوالجناح کی ابتدا 1914 میں ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار کے مطابق۔ اس وقت ہمارے ایک بزرگ تھے
شیخ عبداللہ قریشی صاحب، وہ انگریز فوج میں فرسٹ ورلڈ وار میں گئے تھے، شام اور عراق کے کچھ علاقے انہوں نے دیکھے، تو واپس آ کے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی اس طرز کی ذوالجناح بنائی جاتی ہے، ہم بھی ویسے ہی بناتے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان میں ذوالجناح کی ابتدا اس دن سے ہے جس دن سے عزاداری امام حسین علیہ السلام شروع ہوئی، لیکن میں ڈیرہ کی بتاتا ہوں۔ ڈیرہ میں اس وقت ہمارے عزاداری کے سربراہ ہمارے عزادار سید امیر حسین شاہ صاحب تھے، ان کی اجازت سے، ان کے مشورے سے یہاں پہ بھی ذوالجناح کا جلوس شروع کیا گیا، اور ذوالجناح کے لیے وہ گھوڑا منتخب کیا گیا جو سب سے خوبصورت ہو، اور اس گھوڑے کے اوپر کبھی کسی انسان نے سواری نہیں کی ہوتی۔ جناب عبداللہ شیخ صاحب، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ ذوالجناح کے پہلے خادم تھے اس علاقے میں، یہاں پہ انہوں نے ذوالجناح شروع کی تھی۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ 1844 میں جس وقت ڈیرہ پہ سکھوں کی حکومت تھی، اس وقت لال شاہ گردیزی جو کہ ملتان سے آئے تھے، ایک عزادار تھے، انہوں نے امام بارگاہ کی بنیاد رکھی۔ وہ سال تو گزر گیا، اگلا سال جب 1845 ہوا تو وہاں پہ سکھوں نے جلوس کو روکا، اس کے اوپر بھگ دوڑ مچی، کچھ لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا، مارا پیٹا گیا حکومت کی جانب سے۔ تو اس وقت ذوالجناح کے ساتھ جلوس کے ساتھ ایک ذوالجناح تھا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ گلی ڈبہ طباخی میں ایک گھر میں مومنین نے اس کو ٹھہرایا، آج بھی اسی گھر سے وہ نکلتا ہے اور اسی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، اور اسی طرح دربار پیر کھگلاں فقیر کے سامنے آ کے شبیہ امام حسن علیہ السلام رکتی ہے، اور جو اس کا دربار کا سجادہ نشین ہوتا ہے وہ آ کے سلام کرتا ہے زری پہ، اور پھر یہ جلوس آگے چلتا ہے۔ یہ 1845 کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ گویا ڈیرہ کی تاریخ میں یہ دو ذوالجناح ملتے ہیں سب سے پرانے۔ ہمارے اس علاقے میں یونین کونسل 1 جو عزاداری کا جسے گڑھ کہتے ہیں، یہاں پہ 1914 سے ذوالجناح اسی امام بارگاہ سے بنائی جا رہی ہے، اور اس کے بانی عبداللہ شیخ اس کے خادم اور سید امیر حسین شاہ اس کے بانی تھے۔